ایران سے ڈیل ہونے پر صدر ٹرمپ کا پاکستان آنے کا اعلان، کہا کہ ڈیل کے لیے پاکستان نے زبردست کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر زبردست شخصیات ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پہ آمادہ ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، کہا کہ تہران پہلے جن باتوں پہ تیار نہیں تھا اب تیار ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور اگلے ہفتے ہو سکتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی موڈیز نمائندگان اور پیپلز بینک آف چائنا کے گورنر سے اہم ملاقاتیں۔ عالمی مالیاتی منڈیوں میں واپسی اور پانڈا بانڈز کے اجراء کے لیے چین سے جلد منظوری کی درخواست۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ IMF اسٹاف لیول معاہدہ مکمل ہو گیا۔ EFF اور RSF کی منظوری جلد متوقع ہے۔ یورو بانڈ کی ادائیگی کامیابی سے مکمل کر لی گئی۔ سعودی معاونت سے بیرونی مالی پوزیشن مزید مستحکم ہونے کی توقع ہے۔ معاشی استحکام، اصلاحات، حد سبسڈیز اور طلب کے انتظام پر حکومتی اقدامات جاری ہیں۔ پنجاب میں گوگل کے تعاون سے 1 لاکھ سے زائد طلبہ کے لیے مفت سرٹیفکیٹس کورسز۔ CM لیپ ٹاپ اسکیم پر 98% طلبہ کا اظہار اطمینان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں تعلیم کے حوالے سے بڑے فیصلے۔ 62,000 سے زائد طلبہ کو ہانر اسکالرشپس، کالجز کی اسٹینڈرڈائزیشن اور 166 اداروں میں جدید IT لیبس کی منظوری دے دی گئی۔ الیکٹرو بس سہولت اور KPIs نظام اور کامرس کالجز کو یونیورسٹیوں سے الحاق کرنے کا فیصلہ۔ تعلیم و ہنر کے فروغ کے لیے جامع اقدامات پر غور۔ لبیک اللہم لبیک، حج کا مقدس سفر شروع ہونے میں 1 روز باقی۔ حج آپریشن کل 18 اپریل سے شروع ہوگا۔ ابتدائی پروازیں مدینہ منورہ روانہ ہوں گی۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سعودی امیگریشن سٹاف پاکستان پہنچ گیا۔ حجاج کرام کی امیگریشن پاکستان کے ایئرپورٹس پر ہی مکمل ہوگی۔ سعودی سمز بھی پاکستان سے جاری کی جائیں گی۔ ایک پاسپورٹ پر 1 سم دی جائے گی۔ اضافی سمز خریدنے سے گریز کرنے کی ہدایت۔ امریکی صدر ٹرمپ کا لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان۔ 10ویں جنگ رکوانے کا کریڈٹ بھی لے لیا۔ کہا لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں نے 10 روزہ جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ حزب اللہ بھی جنگ بندی میں شامل ہوگا۔ متحارب گروپ سے لبنانی حکومت بات کرے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنان کے صدر کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دوں گا۔ پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کے جھنڈے گاڑ دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودیہ اور قطر کے بعد ترکی پہنچ گئے۔ انطالیہ کے گورنر نے پرتپاک استقبال کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع۔ وزیر اعظم آج 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے لیڈرز پینل میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کے قطر میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال خصوصاً خلیج میں کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا قطر کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان قطر اور دیگر ممالک پر حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، سیکیورٹی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا قطر پہنچنے پر قطری وزیر مملکت سلطان بن سعد المرویخی کا استقبال۔ قطری مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ قطری حدود میں داخل ہوتے ہی قطری فضائیہ کے طیاروں نے وزیر اعظم کے جہاز کو حفاظتی حصار میں لے لیا۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ 2 گھنٹے کی بات چیت میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو اسلام آباد مذاکرات بارے آگاہ کیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری۔ ملکی سلامتی کے لیے دعائیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران میں ایک اور اہم بیٹھک۔ خاتم الانبیاء کے مرکزی ہیڈ کوارٹرز آمد۔ کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبداللہی سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف سے بھی ملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں ایران کے دیگر حکام بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران پر خصوصی نغمہ جاری۔ ایران کے دروازے صرف آپ کے لیے کھلے ہیں۔ نغمے میں فیلڈ مارشل کو ایران میں خوش آمدید کہا گیا۔ پاکستان اور ایران بھائی چارے کا بھی نغمے میں کھل کر اظہار۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی ایک بار پھر جنگ و جدل کی باتیں۔ کہا ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو امریکی افواج کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایران سن لے، ہم ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ایران کون سے فوجی اثاثے منتقل کر رہا ہے۔
ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے ہماری اور ان کی صلاحیت میں کوئی برابری نہیں۔ امریکی بحریہ ابنائے ہرمز کے اندر اور باہر جانے والے ٹریفک کو کنٹرول کر رہی ہے۔ ابنائے ہرمز کنٹرول کرنے کے لیے ایران کے پاس اب دیوی نہیں، بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو روکنا قزاقی اور بحری دہشت گردی ہے۔ جنرل جین کین نے کہا امریکہ ایران کو مدد فراہم کرنے والے بحری جہازوں کا تعاقب کرے گا۔ ایرانی بندرگاہوں کی طرف جانے والے تمام بحری جہازوں پر ناکہ بندی نافذ ہے۔ امریکی افواج کسی بھی لمحے دوبارہ کارروائی شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بات چیت کے حامی، کہا مذاکرات و تعمیری تعاون پر یقین رکھتے ہیں۔ ایران نے کوئی جرم نہیں کیا اور ہمیشہ امن و استحکام کا خواہاں رہا۔ ایرانی عوام کا اتحاد دشمن کی سازشوں کی ناکامی کی وجہ بنا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شہری تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایسے اقدامات شرمناک ہیں، دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایران کو دہشت گرد کہنے والے خود معصوم افراد کا قتل عام کر رہے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ وانگ جی نے کہا جنگ بندی اور مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں، امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ابنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری اور جائز حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ محفوظ اور آزاد جہاز رانی کی اجازت دی جانی چاہیے۔ عباس اراغچی نے کہا خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں اشتعال انگیزی سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ کا بھی عباس اراغچی سے رابطہ، کشیدگی کم کروانے کے لیے مدد کی پیشکش۔ ایران کا حقوق تسلیم کیے جانے تک ابنائے ہرمز کو آزاد چھوڑنے سے انکار۔ مشتبہ خامنائی کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں جب تک ہمارے حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے ابنائے ہرمز نہیں کھولیں گے۔ امریکی مسلسل جنگ سے خوف زدہ ہیں، ہم ایک طویل جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں، ہم طویل جنگ کا بھرپور تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی غیر معینہ مدت تک جاری رہ سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدیدار اسٹیفن ملر کا بیان، کہا اقدام ایران پر دباؤ بڑھانے اور معاہدے پر آمادہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ امن کے خواہاں ہیں، امریکہ اپنی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ایران کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ اسلام آباد مذاکرات کا ممکنہ دوسرا دور، سیکیورٹی ہائی الرٹ، دارالحکومت میں ٹرانسپورٹ اڈے بند کرنے کے احکامات۔ فیض آباد، پیر بدھائی، کراچی کمپنی میں واقع تمام لاری اڈے بند۔ لاری اڈے جمعرات کی رات 11 بجے سے بند کر دیے۔ حساس مقامات اور ریڈ زون کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ پنجاب بھر سے اضافی نفری طلب کر لی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور پومپیو میں پھر لفظی جھڑپ۔ ٹرمپ نے کہا یہ بات اہم ہے کہ پومپیو سمجھے ایران دنیا کے لیے خطرہ ہے، میرا حق ہے پومپیو سے اختلاف رائے رکھوں، نہیں سمجھتا پومپیو سے ملاقات ضروری ہے۔ پومپیو کی جنگ باز لیڈروں پر کڑی تنقید، کہا دنیا چند آمر اور ظالم رہنماؤں کے ہاتھوں تباہی کا شکار ہو رہی ہے، جنگ میں اربوں ڈالرز پھونک دینے والے ظالم ہیں۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم، ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل غیر ملکی دورے پر ہیں۔ پاکستان نے اوپن چیلنج قبول کیا اور متحارب ممالک میں مذاکرات کرائے۔ پاکستان لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بھارتی فوج کے جرائم پیشہ افسر کرنل پروہت کی ترقی کی خبر دیکھی ہے۔ کرنل پروہت سمجھوتا ایکسپریس دہشت گردی میں ملوث تھا۔ یہ ترقی بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کرتی ہے۔ پاکستان خطے میں اہم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران مذاکرات میں پاکستان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فاکس نیوز کے پروگرام مارننگ ود ماریا کو انٹرویو، کہا پاکستان عالمی برادری کے اعتماد پر پورا اتر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستانی قیادت کے کردار کو سراہا۔ مزید کہا پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں داخل معاشی بہتری کے لیے آثار ہیں۔